بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. صدق الله العظيم. جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جس کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے عمل نامے کو پڑھ رہے ہوں گے اور ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جو کوئی اس دنیا کے اندر اندھا بنا رہا ہدایت کے راستے سے تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، یہ کافر قریب تھا کہ آپ کو اس سے پچھلا دے دے تاکہ آپ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہماری طرف منسوب کر دیں. تو اس وقت وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو آپ ان کی طرف تھوڑے بہت جھکنے ہی والے تھے. قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو اس وقت آپ دنیا کی زندگی میں اور مرنے کے وقت بھی دگنا عذاب چکتے. پھر آپ ہمارے خلاف کوئی مددگار نہ پاتے، ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. وہ قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے نکال دیں، پھسلا دے تاکہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیں. اور اس وقت تو آپ کے نکل جانے کے بعد بھی یہ لوگ بھی تھوڑے ہی رہ پاتے. ہاں، ہمارے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، سب میں ہمارا یہ طریقہ ہے اور ہمارا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ کبھی بدلا نہیں کرتا. آپ اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں پاؤ گے. یہ سورہ بنی اسرائیل کا 8ویں نمبر کا رکوع ہے. اس میں اللہ رب العزت نے بہت اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں. سب سے بنیادی بات تو اللہ رب العزت نے رکوع کی ابتدائی قیامت کے منظر سے فرمائی ہے. ابتدا بھی کتنی عجیب و غریب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک دن آئے گا کہ ہم تم کو تمہارے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے. یعنی دنیا کی زندگی میں آدمی جس کا فالوور رہا ہے نا،
جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس کو وہ مانتا ہے، جس کی وہ کاپی کرتا ہے، ان کو تمہارے پیشواؤں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر کیا جائے گا۔ اس لیے آدمی کو بہت سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا چاہیے کہ مجھ کو کس کا طریقہ اپنانا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ اسی لیے ایڈ کیا گیا ہے تاکہ امت مسلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کیا بناوے؟ امام بناوے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناوے، اپنا نمونہ بناوے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نمونہ بنایا، ایک آئیڈیل بنایا کہ نماز کیسی ہونی چاہیے جیسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، قرآن پاک کیسا ہونا چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، چلنا پھرنا سونا کھانا پینا لباس 24 گھنٹے کی زندگی کے طور طریق کیسے ہونے چاہیے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ظاہری زندگی باطنی زندگی، ظاہری اعمال باطنی اعمال، اخلاقیات معاشرات تجارات، ہر لائن سے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ جمع کریں گے، جو جس کو فالو کرے گا وہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ والا بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لے گا، تو آدمی کیا بن جائے گا؟ اللہ والا بن جائے گا۔ کہ آپ بھی اللہ والے بن سکتے، آپ اللہ والے بن سکتے، آپ اللہ والے ہم سب اللہ والے بن سکتے، بس شرط ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ طریقہ اپنا لے گئے۔ کھانے میں اللہ کے نبی کا طریقہ، پینے میں اللہ کے نبی کا طریقہ، سونے میں اللہ کے نبی کا طریقہ، گھریلو زندگی میں اللہ کے نبی کا طریقہ، تجارت میں اللہ کے نبی کا طریقہ۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی نے ہماری رہنمائی نہیں فرمائی۔ اچھا بہت سارے اعمال تو ایسے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، جیسے کھانا کھانا تو کھانا تو کھاتے ہی ہم، ایسے قضائی حاجت پورا کرنا تو وہ تو کرتے ہی ہم، پانی پینا وہ تو پیتے ہی ہم، لباس پہننا وہ تو پہنتے ہی ہم، تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس میں سنت کی نیت کر لے آدمی۔ بھائی کھانا کھا ہے سنت طریقے کے مطابق کھا لے، پیٹ تو ویسے نہیں بھر جائے گا، تو کیا ہی اچھا ہوگا اس کو سنت کی نیت سے کھا لے۔ پانی پینا کیا ہی اچھا ہوگا سنت کے مطابق اس کو پی لیا جائے۔ اور ایسے ہی دعاؤں کا اہتمام کرنا، کھانے پینے کی جو دعائیں ہیں، مکتب میں جب چھوٹے تھے تو استاد نے جو دعائیں ہم کو سکھائی تو وہ صرف یاد کرنے کے لیے دعائیں نہیں ہیں بلکہ وہ عمل کے لیے دعائیں ہیں، وہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ اکٹھا کریں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا جائے گا، تختی ان کے گلے میں لٹکا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں تو جس کا نامہ اعمال فمن اوتی کتابہ بیمینہ، داہنے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ اللہ رب العزت کا عرش لگا ہوا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری ہو گئی، میری آپ کی ہم سب کی حاضری ہو گئی، اور اللہ رب العزت کی جانب سے سوالات ہوئے، اور پھر کہا کہ بھائی چلو ان کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دے دو، کہ یہ کیا ہو گئے؟ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ یہ کس کی دلیل ہے؟ کامیابی کی دلیل، کہ جس کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے داہنے ہاتھ میں یعنی سیدھے ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں اگر اس کا عمل نامہ اس کو دے دیا گیا، اس کی کارگزاری اس کو دے دی گئی، تو فاولئک یقرؤون کتابہم، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ خوشی کے مارے خوش ہو کر وہ پڑھے گا اس کو، کامیاب ہو گیا میں، تو لوگوں کو بتاتا پھرے گا میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ کیا منظر ہوگا وہ؟ اللہ رب العزت بھی اس منظر کو بیان فرما رہا ہے، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ خوش ہو کر اپنے عمل نامے کو بار بار پڑھے گا، بار بار پڑھے گا، ایک بار دو بار ہر بار، اور لوگوں کو سنائے گا بھی کہ بھائی میں تو کامیاب ہو گیا۔
ہاں جیسے امتحان کے رزلٹ میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، بار بار کہتا ہے نا کہ بھائی فلاں سبجیکٹ میں میرے تو اتنا ہے، فلاں میں اتنا ہے، اس کو بھی بولے گا اس کو بھی بولے گا، سب کو بولتا پھرے گا، کیا ہو گیا؟ کبھی کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے داہنے ہاتھ میں عمل نامہ دے دیا گیا، لا یظلمون فتیلا، دھاگے برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا پتلا سا ہوتا ہے، ایک مثال کے طور پر اللہ پاک فرما رہے ہیں اس کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا، کامیاب ہو گئے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ دوسرا شخص، من کان فی ہذہ اعمی، وہ شخص جو اس دنیا میں بھی اندھا بنا رہا، باوجود اس کے کہ ہدایت کے اسباب موجود تھے، ہدایت کے اسباب اختیار نہیں کیے، اور پھر بھی وہ گمراہی کے راستے پر چلتا رہا، گمراہی والا راستہ جو اس نے اپنایا، تو آخرت میں بھی وہ کیا رہے گا؟ میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ آخرت میں بھی پھر وہ اندھا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے اندر آدمی کیا ہے کہ اپنی تمام تر خواہشات پوری کر لے اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی کا اعلان ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کو اللہ رب العزت نے دارالاعمال بنایا ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ سوچے چلو نماز نہیں پڑھے گی تو چل جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ قرآن پاک نہیں پڑھے گی تو چل جائے گا، نہیں، پڑھنا پڑے گا، نماز بھی پڑھنی پڑے گی، قرآن پاک سیکھنا پڑے گا، چاہے 55 سال کی عمر ہو، چاہے 60 سال کی، چاہے 100 سال کی عمر ہو، ابھی آپ حیات ہو، آپ نے ابھی تو قرآن پاک نہیں سیکھا ہے، آپ کو سیکھنا پڑے، سیکھو۔ ابھی آپ ہوش و حواس میں ہو، ابھی نماز آپ کے اوپر فرض ہے، پڑھنی پڑے گی، آپ یوں بولو چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، نہیں۔ اور خاص طور پر قضا نماز، قضا نمازوں کے بارے میں ہمارے درمیان بہت زیادہ کوتاہی پائی جاتی ہے۔ اب جو نماز چھوٹ گئی وہ چھوٹ گئی، ہم اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے بالغ ہونے کے بعد کتنی نمازیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، تو کیا وہ چھوڑ دی تو چھوڑ دی؟ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں لکھی ہوئی ہے کہ یہ نماز چھوٹی ہوئی ہے، یہ نماز کیا ہے؟ پینڈنگ میں ہے۔ جیسے دنیا والوں کا حساب پینڈنگ بتاتا ہے نا، پھر وہ مارچ اینڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ سب حساب کلیئر کرنے پڑتے ہیں نا۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت کا حساب بھی اکاؤنٹ میں لکھا گیا ہے کہ فجر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی ہے، وتر چھوٹی ہوئی ہے، یہ سب نماز اس کو ادا کرنے پڑے گا مرنے سے پہلے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اللہ پاک وہی فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی، کہ جو دنیا کے اندر اندھا بنا رہا باوجود اس کے کہ ہدایت کے اسباب موجود ہے، تو پھر وہ آخرت میں بھی کیا ہے؟ اسی نابینا پن اور اندھے پن کی حالت میں اٹھایا جائے گا، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات بتلائی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت نے قیامت تک کے انسانوں کو ایک بات بہت عجیب و غریب انداز سے ارشاد فرمائی، یہ بہت سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی غلطی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سرور کائنات ہے، سردار انبیاء ہے، تصور نہیں ہو سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ خود اللہ پاک نے بنایا ہی ایسا ہے، لاجواب، بے مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں کوئی ثانی نہیں ہے، محبوب سبحانی ہے، وہ اللہ رب العزت کے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ معراج جسمانی جن کو عطا ہوئی وہ نبی ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو یہ بتلانا چاہتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک، اے نبی جی جو قرآن پاک، جو شریعت ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ کافر آپ کو اس شریعت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کہ کافر آپ کو اس شریعت سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کے اوپر عمل نہ کر پاؤ، ان کی تمنا تو یہ ہے۔ اچھا، لتفتری علینا غیرہ، کیوں؟ تاکہ آپ وحی کے علاوہ جو وحی آپ پر نازل کی ہے، ضروری تھا کہ آپ اسی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے، لیکن یہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ وحی میں سے بعض کو جو ان کی خواہش کے مطابق ہو وہ تو آپ بیان کرو، لیکن جو ان کی خواہش کے خلاف ہو وہ آپ بیان مت کرو، بلکہ دوسرا بیان کرو۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے جو باطل معبود تھے ان کا انکار کرتے تھے کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، لات، عزا، جتنے بھی حبل جو بڑے بڑے بت تھے ان کے، کفار مکہ کے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی نکیر فرماتے، اس سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ بات ان کو بہت چبھتی تھی، تو وہ کہتے تمہاری سب بات برابر ہے، باقی یہ مت بولو۔
ہمارے معبودوں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ یہاں تک کہ چچا ابو طالب کی خدمت میں پہنچ گئے کفار مکہ شکایت لے کر کے. اور چچا ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اس وقت کے سردار تھے، تو چاروں طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو وہ گھیر کر بیٹھ گئے، شکایت لے کر پہنچے کہ اے ابو طالب کیا ہوا تمہارے بھتیجے کو، تم سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، سمجھاؤ اس کو کیا کرو، سمجھاؤ اس کو، جو کرنا وہ کر، ہمارے معبود کو برا نہ کہے، ایک اللہ کی طرف نہ بلائے لوگوں کو، اس کے علاوہ اس کے جو کرنا ہو. اگر اس کو مال کی تمنا ہے تو ہم اس کو مالدار بنا لیں گے، اگر اس کو حکومت کی تمنا ہے تو ہم اس کو اپنا حاکم بنا لیں گے، اور اگر اس کو عورتوں کی تمنا ہے تو خوبصورت عورتوں اس کے لیے ہم اکٹھا کر دیں گے، باقی وہ بات کہنا چھوڑ دے گا. اچھا چچا ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ. اب وہ کمرے میں حجرے میں سب کفار مکہ بیٹھے ہوئے تھے. اب چچا ابو طالب کے قریب ایک جگہ خالی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دروازے پر، تو ابو جہل ملعون بھی اس مجلس کے اندر تھا. اب اس نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہے تو فوراً دھڑلے سے کود کے وہاں جا کے بیٹھ گیا کہ کہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کے نہ بیٹھ جائے قریب میں، کہ چچا ابو طالب کے قریب جا کر بیٹھ جائیں گے تو پھر وہ بھتیجے کو دیکھ کر ان کا دل نرم پڑ جائے گا اور پھر وہ اس کو کچھ بولیں گے نہیں. تو وہ جگہ خالی تھی، فوراً جا کر وہاں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، پورا بھرا ہوا تھا، اور ایک جگہ خالی تھی وہاں پر بھی وہ ملعون جا کے بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دروازے پر کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی فرمائیے چچا جان کیا بات ہے؟ تو پھر ابو طالب نے کہا کہ محمد یہ لوگ تمہاری شکایت لے کر آئے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا جان خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھتے ہوئے تب بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے وہ تو میں کہہ کے رہوں گا، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ان کے شریک کرنے سے اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شرک ہونے والا. تو باوجود اس کے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی جو وحی ہم نے آپ پر نازل کی ہے، یہ کافر یہ چاہتے کہ آپ کو اس وحی سے نچلا دے گئے تاکہ آپ وحی کے علاوہ دوسری باتیں لوگوں کو بتلانے لگے اور اللہ کی طرف اس کو منسوب کر دے گئے. تو اگر تم ایسا کرو گے تب تو یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. کیا بنا لیں گے؟ کیونکہ آپ ان کی فیور میں بات کر رہے ہو نا. آپ کیا کر رہے ہو؟ فیور میں بات کر رہے ہو. ادھر لتخذوک خلیلا، آپ کو دوست بنا لیں گے. اور پھر اللہ پاک یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم، بہت بڑی بات کی اللہ پاک نے، اے نبی جی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے. تو ہمارے تمہارے کا تو شماری کہاں آتا ہے گا؟ ہمارا اور آپ کا تو شماری کہاں آتا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں لولا ان ثبتناک، اے نبی جی اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا لقد کدت ترکنوا الیہم شیئا قلیلا، تو آپ تو تھوڑا بہت ان کی طرف جھکی جاتے، ان کی طرف مائل ہی ہو جاتے. اس لیے اللہ رب العزت جو ہے توحید کے سلسلے میں اللہ کیا ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک والا گناہ اللہ معاف کرتا کوئی سمجھوتا نہیں. توحید کے بارے میں کوئی سمجھوتا، یہاں تک کہ اپنے نبی سے بھی کہتی ہے. اچھا اس سے اور عجیب و غریب آگے والی آیت، ابھی اس میں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اگر آپ تھوڑا بہت بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے تو اذا لأذقناک ضعف الحیات، دنیا کی زندگی میں دگنا عذاب، موت کے وقت دگنا عذاب آپ چکھتے. کیا بات فرمائے اللہ رب العزت. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ توحید کے اندر آ کے ڈک جاتا ہے. اب مسلمانوں میں جو حالت ہے نا، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ مسلمان شرک میں مبتلا ہوا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بہت بڑا گناہ ہے. اور بڑا عجیب و غریب انداز سے اللہ پاک نے فرمایا اذا لأذقناک ضعف الحیات، تو ہم آپ کو چکھا دے
دنیا کے اندر بھی دگنا عذاب اور مرنے کے وقت بھی دگنا عذاب. ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. حالانکہ یہ باتیں ہیں نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت لے کر آئے ہیں، توحید کی دعوت کو لے کر بھیجا گیا ہے. اللہ کے نبی کے حوالے سے اللہ رب العزت قیامت تک کے لوگوں کو یہ پیغام سنانا چاہتا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ہمارے نبی بھی اس کے اندر ملوث ہوئے تو ہم ان کو بھی دگنا عذاب دیں گے. تو پھر تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو پھر یہ جو ہمارے مسلمان جو ہے وہ قبروں میں سجدہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہو رہی ہے، اور وہ اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے وہ اللہ رب العزت کی کس قدر غضب کے حقدار ہیں. اس لیے ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے جہاں شرک ہو رہا ہو. ہمارے زمانے میں تو شرک کے اڈوں کو کیا بنا لیا؟ گھومنے کا وہ بنا لیا ہے. لوگ گھومنے جاتے ہیں، وہاں پر دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. کوئی اجمیر شریف جا رہا ہے، کوئی کلر شریف جا رہا ہے، کوئی فلاں شریف جا رہا ہے، فلاں شریف جا رہا ہے. شرک کے اڈے ہیں وہ. وہاں اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، غضب. مسجدوں کہ مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے. تجربے کی بات بتا رہا ہوں. مسجدیں کیا پڑی ہوئی ہے؟ ویران پڑی، اور وہ سب چیزیں کیا ہے؟ آباد ہے. جہاں بندہ جا کر غیر آباد ہو جاتا ہے، آج زندوں نے اس کو جا کر کیا کر دیا؟ آباد کر دیا. شرک. اللہ ہماری حفاظت فرماؤ. بہت عجیب و غریب انداز سے اللہ نے یہ آیت نازل. اذا اذقنا ضعف الحیات وضعف. حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کی دعوت لے کر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ شرک ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ رب العزت وہ لوگوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے کہ اگر ہمارے نبی بھی فار ایگزامپل مان لو بفرض محال ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہو تو ہم ان کی بھی پکڑتے. ایسا نہیں کہ ہمارے نبی سے ہو گیا ان کو کیا کر دو، چھوڑ دو، کہ نہیں. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا جان پہچان والے ہوتے تھے کہ جانے دو بھائی جان پہچان والے. اللہ رب العزت نے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ. اور کیا ہوگا کہ یہ لوگ آپ کو سرزمین مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو اگر انہوں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے نکال دیا تو یہ خود بھی تھوڑی رہ سکیں گے مکہ میں، ان کو بھی نکال دیا جائے گا. لہذا ہوا ایسا کہ جن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہودی سب سے پہلے یہودی جنہوں نے مدینے میں بھی اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی، مکہ میں بھی اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کی، اللہ نے ان کو ایسا نکالا ہے کہ پہلے مدینے سے نکالے تو خیبر میں دھکیلے گئے. پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں خیبر سے بھی نکال دیا نکلو، بلکہ سن 7 ہجری کے موقع پر اللہ کے نبی نے ان کو خیبر سے بھی نکالا، نکلو یہاں سے خیبر سے. اور پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ملک شام سے بھی ان کو نکالا گیا. تو اے نبی جی اگر یہ لوگ آپ کو قریب ہے، ان کادو لا یستفزونک من الارض، کہ وہ زمین سے آپ کو پھسلا دے، لیخرجوک منھا، تاکہ وہ آپ کو زمین مکہ سے نکال دے. اگر ایسا ہوتا ہے لا یلبثون خلافک الا قلیلا، تو آپ کے نکل جانے کے بعد یہ بھی کوئی تھوڑی باقی رہ جائیں گے، یہ بھی تھوڑے برکتیں ختم ہو جائے گی. آپ کی ذات تو رحمت ہے نا، رحمت للعالمین کہا نا. اب رحمت والی ذات کو یہ ٹھکرا رہے ہیں تو اب کون سی رحمت ان کے اوپر نازل ہونے والی؟ کائنات کی سب رحمتیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے جمع کر رکھی. اور پھر اللہ پاک فرماتے سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسولنا. نبی جی آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کے لیے ہمارا یہ ضابطہ ہے جو اوپر ہم نے بیان کیا آپ کے لیے، کہ ہمارے نبی میں سے کسی نے بھی اس تعلق سے اگر کسی سے یہ غلطی یا کوتا اس طرح کی تو ہم نے کیا کی ہم اس کی پکڑ کریں. ولا تجد لسنتنا تحویلا. اور ہمارا جو اصول ہے اور ہمارا جو ضابطہ ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں تو عام طور پر کہاوت ہے نا بھائی قاعدہ اور قانون بنائے اسی لیے ایسا تھا کہ اس کو توڑا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہمارا قانون اور ضابطہ توڑنے کے لیے نہیں، ہم نے جو فیصلہ سنا دیا وہ فائنل ہے. ہماری ذات اور صفات میں جو شرک کرے گا وہ ناکامیاب ہے، سو عذاب کا مستحق. خیر اللہ کرے میں بات سمجھ میں آ جائے. وہ بہت لمبا مضمون ہے، مختصر یہ کہ اللہ رب العزت سے دل سے دعا ہے کہ گرچہ بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت سارے ہم سے گناہ ہوئے، لیکن اللہ رب العزت شرک کے گناہ سے بچا لے. اللہ نے ابھی تک بچایا ہے، اللہ مرتے دم تک بھی بچا کے رکھے. اللہ پاک نے فرمایا کہ سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک معاف. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما.
پوری امت مسلمہ کے اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. سبحان اللہ.